بر کے ہر سوچ، ہر مکتبہ فکر کے افراد کا تعاون درکار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم رول ہے وہ اس بابرکت مہینے میں مساجد کے اندر بیٹھے امام، خطیب اور مؤذن کا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے صدر پاکستان کی ریکمنڈیشن پہ جو 20 نکاتی اعلامیہ جس کو انڈورس کیا، اس حوالے سے، اس کی عمل درآمد کے حوالے سے اگرچہ کہ تحفظات ہیں، لیکن ان دی لارجر اسپرٹ علماء حضرات اور اس اعلامیے پہ دستخط کرنے والے وہ تمام مذہبی رہنما جنہوں نے اس کی ذمہ داری اٹھائی ہے، مجھے ان کی قائدانہ صلاحیتوں پر اعتماد ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ علماء حضرات اور ان کے قائدین جنہوں نے یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لیتے ہوئے اس اعلامیے کے اندر جو 20 نکاتی کمٹمنٹ اس قوم سے کی ہے، حکومت سے نہیں، یہ اس قوم سے کمٹمنٹ ہے کہ ہم مساجد کو کرونا کے پھیلاؤ کا ذریعہ نہیں بننے دیں گے۔ عوام کی نظریں میڈیا کی آنکھ کے ذریعے نہ صرف ان مذہبی رہنماؤں پر ہیں بلکہ دیہات، قصبے اور شہر کی سطح پہ ان تمام علماء کا کرونا سے بچاؤ اور حفاظتی تدابیر کے حوالے سے جو رول اور ذمہ داری ہے وہ انتہائی اہم ہو گئی ہے، کیونکہ حکومت نے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں علماء، مشائخ اور مذہبی رہنماؤں کو کرونا سے بچاؤ اور حفاظتی تدابیر کے حوالے سے ایک ہراول دستے کے طور پہ چنا ہے، اور کل کے صدر پاکستان کے خط کی روشنی میں جس میں انہوں نے کچھ اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، میں امید کرتی ہوں کہ تمام لیڈرشپ جو ہر مسجد کو دیکھ رہی ہے، اس کی قیادت کر رہی ہے یا اوورآل سپروائز کر رہی ہے، وہ اپنے اپنے رول کوئی کمی بیشی آئیڈینٹیفائی ہو رہی ہے تو اس کو فی الفور درست کیا جائے کہ قوم کے اندر جو اس وقت پریشانی ہے، اضطراب ہے، اور خصوصاً ڈاکٹر حضرات جو مسلسل اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، ان کی داررسی کی جائے اور ان کو یہ اپنے عمل سے ثابت کیا جائے کہ مساجد اللہ کا وہ گھر ہے جہاں ہم توبہ طائب استغفار کے ساتھ ساتھ اس وبا سے نجات اور چھٹکارے کے لیے دعاؤں کا سہارا لے کے پروردگار سے رجوع کر رہے ہیں، اور واحد وہی پروردگار کی آلمائٹی طاقت ہے جو اس وبا سے نجات دلانے کے لیے ہمارے لیے نجات دہندہ بن سکتی ہے۔ میں یہاں ڈاکٹر حضرات جو اس وقت جس بے چینی اور اضطراب کا اظہار کر رہے ہیں، ایک ڈاکٹر ہوتے ہوئے ان سے اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں آپ پہ فخر ہے، آپ
اس جنگ کے اندر ہمارے سب سے اہم سپاہی اور فوجی ہیں، اور کرونا کے خلاف جو جنگ ہے اور جہاد ہے، یہ سب سے پہلے ڈاکٹرز، طبی عملے اور پیرامیڈکس کی مدد سے ہی ہم نے لڑنی اور جیتنی ہے، اور آپ ہمارا وہ مؤثر ہتھیار ہو جس کو آسن انداز سے حکومت استعمال کرتے ہوئے اس مشکل محاذ پہ نبرد آزما ہے۔ ہمیں جہاں آپ کی جانوں کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ پیدا کرنا ہے۔ آپ کی کوارنٹین کے اندر، آئسولیشن وارڈز کے اندر، آئی سی یوز کے اندر، ایمرجنسیز کے اندر، جہاں جہاں بھی خدمات ہیں جو آپ سر انجام دے رہے ہیں، ہم اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ہمیں آپ کی ریکمنڈیشنز جو ہیں صوبائی حکومتوں کی مدد سے اس کو کس طرح سے ہاسپیٹلز کے اندر اور مختلف شہروں کے اندر پالیسی امپلیمنٹیشن کے طور پہ ہم لاگو کر سکتے ہیں، اس پہ تمام صوبائی حکومتیں اور متعلقہ ادارے جو ہیں اپنی اپنی سطح پہ کام کر رہے ہیں۔ حکومت پاکستان نے جو سمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت ٹریک، ٹریس، ٹیسٹ ایسا جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑا نظام ہے جس سے عوام کو خوف سے بچانا ہے، اور بجائے اس کے کہ ہم پورے ملک کو یکمشت لاک ڈاؤن کریں، ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہمارا نیشنل سیکیورٹی اپریٹس ہے اس کے ذریعے اور منسٹری انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ یقینی بنایا گیا ہے کہ ہم جو سسپیکٹڈ کیسز ہیں ان کو ٹارگٹ کر کے، ٹریس کر کے ان کی ٹیسٹنگ کریں، اور جو پازیٹیو ہے اس کو کوارنٹائن کریں، تاکہ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے جب ہم اسپاٹ لوکیشن پہ جائیں گے اور کلسٹرز کے ذریعے جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ سسپیکٹڈ کیسز زیادہ ہیں، اور اسی کلسٹر کو لاک ڈاؤن کیا جائے، اور باقی علاقہ، باقی شہر، باقی جو آپ کا محلہ یا قصبہ ہے یا صوبہ ہے اس کو اس اذیت سے بچایا جائے۔ تو یہ ایک سمارٹ لاک ڈاؤن سیالکوٹ اور باقی ملک کے حصوں میں تو لاگو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو آج آپ کے ذریعے باور کرانے کی ضرورت ہے میڈیا کے ذریعے، کہ ہمارے ڈاکٹرز جو ریزرویشن شو کر رہے تھے کہ فل لاک ڈاؤن کی طرف جائیں، آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا رمضان کا مہینہ ہمیشہ ایک تو سوشلائزیشن، مساجد اور خریداری کے حوالے سے باقی مہینوں میں سب سے زیادہ رش گین کرتا رہا ہے۔ آپ نے لوگوں کی زندگیوں کو تحفظ دینے کے لیے روزمرہ کے جو امور ہیں ان کی انجام دہی کے لیے کچھ ایس او پیز اور پرائورٹیز سیٹ کی ہیں۔ حکومت پاکستان وزیر اعظم کی قیادت میں ان ذمہ داریوں کو آسان طریقے سے اپنا فرض سمجھ کے ادا کر رہی ہے۔ کچھ ذمہ داریاں بحیثیت حکومت ہماری ہیں، لیکن کچھ فرائض بحیثیت شہری پاکستان کے عوام کے ہیں۔ حکومتیں اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں،
لیکن شہری جو ہے وہ انفارچونیٹلی ابھی تک اس حساس مسئلے کی نوعیت کو اور بار بار اپیلیں کرنے کے باوجود سوشل ڈسٹینسنگ اور آئسولیشن میں جانے سے نہ صرف وہ گریز ہیں بلکہ ہچکچا رہے ہیں۔ ہمیں آپ کی جان اور اس کی حفاظت ہر حال میں یقینی بنانی ہے۔ خدا را احتیاط کریں، اپنے لیے بھی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اس وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی۔ دوسرا جو بہت اہم ایشو ہے، میرے بعد کمشنر صاحب اور ڈپٹی کمشنر صاحب ایک اوورآل ڈویژنل گوجرانوالہ کا نقشہ آپ کو پیش کریں گے، لیکن پاکستان کا اوورآل جو اس وقت لینڈسکیپ ہے، جس میں کل جو ہے انڈسٹریل ورکرز کے لیے جو وزیر اعظم پاکستان ریلیف پیکج دینا چاہ رہے ہیں، اس کے حد و حال واضح کر دیے گئے ہیں۔ کل وہ پیکج ای سی سی میں لایا جا رہا ہے اور ای سی سی اس کی منظوری دے گی تو اس پیکج کو پھر کیبنٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے وہ کرونا کے متاثرین محنت کش مزدور جن کو فیکٹریاں بند ہونے کی وجہ سے، کارخانے، کاروباری مراکز کرونا کی وجہ سے جب بند کر دیے گئے تو وہ بے روزگار ہو گئے ہیں، سب سے پہلے ہم ان کی روزگار کا تحفظ کریں کہ ان کے مالکان جو ہیں ان کو نوکریوں سے نہ نکالیں، اور اسی وقت یقینی بنایا جا سکتا ہے جب ہم ان مالکان کے حصے کا بوجھ حکومت اپنے کندھوں پہ لے۔ اس کے لیے جو میکنزم بنا ہے اس کے اندر بجلی کے بلز اور دیگر ریلیف جو ان مالکان کو ہم دے رہے ہیں، وہ کل ای سی سی کے اندر منسٹر انڈسٹری جو ہے میڈیا کو تفصیل سے اپرائز کریں گے، لیکن اس پیکج کا مقصد انڈسٹری کے اندر کام کرنے والا محنت کش مزدور جو ہے اس کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، اس کے روزگار کو تحفظ دینا ہے، اور اس وقت پریشانی کے مشکل کے لمحات میں اس کو سرپرستی دینا ہے۔ آج صبح ایک لیڈر آف دی اپوزیشن نے بیان داغا ہے، اس وقت کرونا سے جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں، بار بار وزیر اعظم اس عزم کو دہرا رہے ہیں کہ کرونا کے ایشو پہ ہم نے سیاست نہیں کرنی، اور اس وبا سے ہم نے یکجہتی سے، قومی یکسوئی سے اور قومی ہم آہنگی سے نپٹنا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے فراغت کا شکار لیڈر آف دی اپوزیشن، جو سیاسی طور پہ بھی آئسولیشن کا شکار ہیں اور ان حالات میں بھی وہ سیلف کوارنٹین ہوئے، سیاسی محاذ پہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی اپنی توپ سے بمبارمنٹ کرتے ہیں اور ایسا گولہ داغ دیتے ہیں جس کا ہدف اور نشانہ وزیر اعظم پاکستان کی ذات، مجبوراً پھر ان کے اس جو الزام تراشی اور زبان تراشی ہوتی ہے اس کا جواب دینا پڑتا ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نے چینی اور آٹے کے حوالے سے ایک کمیشن تشکیل دیا، اس کمیشن کو ایک مینڈیٹ دیا، اور پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا کہ کوئی سٹنگ گورنمنٹ جو ہے وہ عوام کے مشکلات، مسائل اور مصنوعی مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی سے نپٹنے کے لیے ایک
लाए अमल बनाती है और एक ऐसी हिकमत अमली तरतीब देती है कि ये जानने की कोशिश करती है कि इस मुल्क के अंदर जहाँ अशियाए ज़रूरत जो है उसकी वाफर मिकदार मौजूद है और ज़रई अजनास में ख़ुद कफ़ील होते हुए इस मुल्क में पैदावार मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद अवाम तक वो अशिया महंगे दामों क्यों पहुंचती हैं उसको जांचने के लिए कमीशन बनता है और इस कमीशन को 25 अप्रैल तक की डेडलाइन दी जाती है। उस कमीशन को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए तमाम ज़िम्मेदार अदारे, उनके अरकान, उसके मेंबर बनाए जाते हैं, जिसमें आपके किसी शख्स की नहीं अदारों की मदद ली जाती है और हर ज़िम्मेदार अदारे का एक एक रुकन जो है उस कमीशन का हिस्सा बनता है। जब वो कमीशन पिछले 3 साल का रिकॉर्ड गंगालने के लिए निकलता है और फोरेंसिक ऑडिट करने के लिए मुतल्लिका मिल्स पे दस्तक देता है, तो आपको पता है कि काम जब आप ऑडिट कराते हैं किसी एक फर्म का तो वो कई माह लगते हैं। तो यहाँ तो बहुत सारी मिल्स हैं, कारखाने हैं और फिर उसको फोरेंसिक ऑडिट करना, उसका एनालिसिस करना, और लॉकडाउन की वजह से जो दफातर के अंदर आपको पता है ह्यूमन रिसोर्स में कमी रही, तो जो लेजिटिमेट उस कमीशन का इख्तियार है कि अगर उसको दिए हुए सेट टाइम में वो कमीशन अपना काम मुकम्मल नहीं करता तो ये कानूनी तौर पे उस कमीशन के इख्तियारात में शामिल है कि वो टाइम एक्सटेंशन की अपील करता है। तो कल जो कमीशन ने अपील की है कि हमें मज़ीद 3 हफ्ते का वक्त दिया जाए, चूँकि ये काबीना ने उनको टाइम एलोकेट किया था, टाइम बाउंड किया था, और कल उनकी रिक्वेस्ट दोबारा काबीना में ही पेश की जा रही है। ये इस्तेहकाक कैबिनेट का है कि वो फैसला करे कि उन्होंने उनको ये 3 हफ्ते का टाइम एक्सटेंड करना है या नहीं। लेकिन लीडर ऑफ दी अपोजिशन ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ज़ात को सियासी तौर पे ज़िंदा रहने के लिए इल्ज़ाम तराशियों का टारगेट बनाया। वो शायद ये भूल गए हैं कि इस हुकूमत को अभी आए 2 साल नहीं हुए, तो हम अभी पिछले 10 साल में जो सब्सिडीज़ दी गई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा शहबाज शरीफ साहब बेनिफिशरी आपका अपना ख़ानदान है, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब की सोच को आगे लेके चल रहे हैं। तो आप अपने ख़ानदान का एहतसाब कब करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी आपके अपने बेटे हैं। और ये भी पाकिस्तान की तारीख़ में अनोखा मजाक हुआ कि ताया ने भतीजे को और बाप ने बेटे को सब्सिडी दी है। तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का कोई ना बेटा इसमें इन्वॉल्व है, ना कोई भाई इन्वॉल्व है, और ना कोई ख़ानदान का फ़र्द इन्वॉल्व है जिसको बचाने के लिए उन्हें इसको डिले करना है। इसके अंदर अगर कोई चीज़ इन्वॉल्व है तो पाकिस्तान का कानून इन्वॉल्व है, और कानून की हुक्मरानी जो है उसी को यकीनी बनाना है। और इंशाअल्लाह इस कौम के सामने इमरान ख़ान और उनकी हुकूमत सुरखरू होगी, क्योंकि 3 साल का जो ऑडिट का मैंडेट इस कमीशन को दिया गया है उसके लिए ये वक्त नाकाफ़ी है। और अगर वो वक्त बढ़ाने की बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम ट्रांसपेरेंसी को भी इंश्योर करें और कोई लैकुना और कोई ऐसी चीज़ ना बाकी रहे जिसकी वजह से अवाम तक हक़ाइक़ पहुँचाने में मुश्किलात आए। लिहाजा आप जो कल शेख रशीद ने
سٹیٹمنٹ دی ہے کہ آپ آئے کسی اور کام کے لیے تھے، آپ کے گھر کی لڑائی نے آپ کے ارمان ادھورے چھوڑ دیے ہیں، تو اس میں شیخ صاحب کی سٹیٹمنٹ کو آپ نے دل پہ لے لیا ہے۔ آپ کے اور آپ کے گھر کے معاملات شہباز شریف صاحب، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ چچا بھتیجی سیاسی فورم پہ کیا کھینچا تانی کر کے کس طرح عہدوں کی بندرباٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کی جگہ اگر شاہد حقان عباسی کو صدر بنانا چاہتی ہیں، ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، یہ آپ کے گھر کا مسئلہ ہے۔ لیکن اس رپورٹ کو جو پاکستان کے عوام کی امانت ہے، انشاءاللہ اس کو ہم پبلک بھی کریں گے، حقائق سے عوام کو آگاہ بھی کریں گے، اور آپ کی سیاسی دکانداری پہ چورن بیچنے کے لیے کوئی ایسا ذریعہ اور جگہ نہیں چھوڑیں گے، اور آپ کو اس حساب کے اندر حصے دار بننا ہوگا اور بتانا ہوگا کہ کیوں پاکستان کی تاریخ میں یہ ظلم ہوتا رہا، جس کو روکنے کا ذمہ وزیر اعظم عمران خان نے اٹھایا۔ میں میڈیا کے ذریعے جو آج ہمارے ایک مخیر حضرات کی کوشش ہے اور ایک حکومت کی کوشش ہے، جب تک دونوں عوام کو ریلیف دینے کے لیے یکجا نہیں ہوں گے، کوئی بھی حکومت اکیلی اتنے بڑے چیلنج سے نبرد آزما نہیں ہو سکتی۔ آج ہمیں کورونا کے جو فیکٹ فگرز ہیں، کیونکہ پاکستان میں یہ بار بار جو فگرز ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں کہ بڑی تیزی سے کورونا کی وبا پھیل رہی ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ جس وقت آپ نے سٹارٹ لیا تھا تو آپ کی پر ڈے جو کیپیسٹی تھی ٹیسٹ کرنے کی پورے پاکستان کی، وہ 472 ٹیسٹ پر ڈے تھا۔ آج جب آپ اپنے ٹیسٹ کی تو 8 سے 9 ہزار پر ڈے آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے جتنے ٹیسٹ زیادہ ہوں گے اتنی متاثرین کی تعداد زیادہ ہوگی۔ جب آپ نے سٹارٹ لیا تھا تو آپ کی 6 لیبز تھی، آج پاکستان میں ان لیبز کی تعداد جو ہے 40 ہو چکی ہے، اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ٹیسٹ کرنے کی جو کیپیسٹی ہے اس کو اینڈ آف مئی تک 20,000 تک لے کے جائیں، اور جو آپ کی لیبارٹریز ہیں این ڈی ایم اے ان کو 60 لیبز تک لے کے جانا چاہتی ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے۔ تو جہاں آپ متاثرین کی تعداد بڑھے گی وہاں ظاہر ہے ہمارے لیے چیلنجز بڑھیں گے، اور وہاں آپ کی بحثیت شہری ذمہ داریاں بڑھیں گی، اور ہم نے حقوق اور فرائض میں توازن قائم کر کے ہی اس بحران سے نکلنا ہے۔ جو اپ ڈیٹڈ انفارمیشن 26 اپریل کی آج صبح 5 بجے تک کی دستیاب ہے، اس کے مطابق جو پاکستان میں ایکٹیو کووڈ کیسز کرونا کے سامنے آئے ہیں وہ 9,588 ہیں، اور ٹوٹل جو اب تک ٹیسٹ کیے گئے ہیں جو ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں پہلے تو ان کی تعداد جو ہے وہ 12 ٹوٹل ڈیٹیکٹڈ، یعنی جو 783 کیسز جو 25 اپریل کو ڈیٹیکٹ ہوئے وہ ڈال لیے جائیں تو یہ 12,723 کیسز ہیں، جس میں سے اے جے کے 55، بلوچستان 722، گلگت بلتستان 308، آئی سی ٹی 235، کے پی کے میں 1793، پنجاب 5,378، سندھ جو ہے وہ 4,232، اور اس میں جو اہم چیز ہے کہ ان جو کورونا کے انفیکٹڈ کیسز میں 2,866 جو ہیں وہ ریکور ہوئے ہیں، اور انفارچونیٹلی 269 یعنی 269 جو ہیں وہ ڈیتھس ہوئی ہیں، اور ان میں سندھ میں 78، پنجاب میں 81، کے پی کے میں 93، آئی سی ٹی میں 3، بلوچستان میں 11، گلگت بلتستان میں 3،
اور آج کے دن تک 78 پیشنٹس جو ہیں وہ کرٹیکل ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں. جو 1,44,365 ٹیسٹ کنڈکٹ کیے گئے اس میں سے 6,218 25 اپریل کو کنڈکٹ ہوئے. جو ہم اس کا لوکل ٹرانسمیشن وائز اگر جائزہ لیتے ہیں تو 81% جو ہیں وہ ٹرانسمیشن ہے جو فارن ٹریول والے لوگ پاکستان آئے اور ان سے ہمارا یہ کرونا کا سپریڈ ہوا، وہ 81% ہے. 19% جو ہے وہ آپ کے لوکل ٹرانسمیشن 81% ہے اور فارن ٹریول 19% ہے. جو 717 ہاسپٹل جو ہیں ان کو کوارنٹائن فیسلٹیز کے ساتھ لیس کیا گیا ہے اور اس کے اندر 3,399 پیشنٹس جو ہیں وہ ملک بھر میں اس وقت داخل ہیں. تو یہ وہ صورتحال ہے جو ایک کلیئر ریفلیکشن دیتی ہے آپ کو کہ سوشل ڈسٹینسنگ آپ کے لیے کتنی ضروری ہے. اور اگر آپ نے احتیاط کی تو ہم پورا امید ہے کہ ہم ان تمام جو پروجیکشنز ہیں اس کے گراف کو نیچے لانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور عید جو ہے وہ آپ کے لیے ایک خوشخبری کی نوید بن سکتی ہے. اور اگر ہم نے بے احتیاطی کی اور لاپرواہی اسی طرح کرتے رہے اور اس کو ہم نے سیریسلی اپنے ارد گرد لاگو نہ کیا تو پھر بحیثیت قوم جو ہے ہمارے چیلنج بڑھ سکتے ہیں. ہمیں آپ سب کا تعاون چاہیے اور خاص طور پہ جو سیاسی رہنما ہیں وہ اپنی انرجیز اور خصوصاً اپوزیشن اپنا تمام تر فوکس جو ہے وہ کرونا کے بچاؤ اور متاثرین کو ریلیف دینے کے لیے حکومت کی کاوشوں کا حصہ بنے. اور وزیر اعظم پاکستان کا جو ٹائیگر فورس کے ذریعے ریلیف پیکیج ہے اس کو مستحقین تک پہنچانے کے لیے ہمارا ساتھ دیں اور مل کے ہم اس وبا کا مقابلہ کر کے اس کا خاتمہ کریں. اور یہی پاکستان کے عوام ہم سے توقع رکھتے ہیں. میں کمشنر صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ گوجرانوالہ ڈویژن کے اندر اب تک جو حکومتی اسٹریٹجی رہی وہ انڈسٹری کے حوالے سے ہو، وہ کوارنٹین کے حوالے سے ہو، وہ اوورآل ٹیسٹ کے حوالے سے ہو اور پھر پبلک ریلیف کے حوالے سے وہ آپ کو میڈیا کو تفصیل سے بتائیں گے. اور اس کے بعد ڈی سی صاحب اس کو وائنڈ اپ کر لیں گے کہ ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کے اندر جو ہے وہ اس وقت ہمارے چیلنجز کیا ہیں. ایک منٹ جی رمضان میں جو ہے مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی. مساجد کو کرونا کے پھیلاؤ کا ذریعہ نہیں بننے دیں گے. کرونا سے بچاؤ کے لیے عام عوام کے ساتھ ائمہ کرام، مساجد کے امام، علماء کرام اور مذہبی شخصیات کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے. عوام کی نظریں مذہبی رہنماؤں کی طرف ہیں. سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں. ڈاکٹرز اور طبی عملے کا تحفظ